अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दो किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं। एक किस्म की जड़ी होती है जो इस्तेमाल करने से आपको आहिस्ता आहिस्ता सेहत के फ़ायदे मिलते हैं, जबकि दूसरी किस्म की जड़ी बूटी वो होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से या तो फौरी तौर पर या बहुत तेज़ी से आपको इसके फ़ायदे नज़र आने लगते हैं। जैसा कि कलवंजी और मेथी दाना आपको मेथी दाने के फ़वाइद बताते जाते हैं, इस वीडियो में आपको मेथी दाने का सही इस्तेमाल बताएंगे, लेकिन साथ आपको वो गलती भी बताएंगे जिसको बहुत सारे लोग मेथी दाने को इस्तेमाल करते वक्त करते हैं, जिसकी वजह से वो मेथी दाने से भरपूर फ़ायदे हासिल नहीं कर पाते। थकावट और सुस्ती का खात्मा। आजकल हर दूसरा शख्स इस मसले से परेशान है। जिसे देखें वो ये शिकायत करता नज़र आता है कि उस पर सुस्ती छाती जा रही है या वो थोड़ा बहुत काम करने के बाद थक जाता है। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो इस मसले का हल मेथी दाने में छुपा है। अगर आप निहार मुंह मेथी दाने का इस्तेमाल करते रहें तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे जो दिन भर आप सुस्ती का शिकार रहते थे और थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाया करते थे, लेकिन मेथी दाने के कुछ ही दानों के इस्तेमाल से आपका ये मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और सुस्ती और थकावट आपके पास तक ना भटकेगी। मोटापे से निजात। मोटापा एक ऐसा मर्ज़ है जो ना सिर्फ आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती और शख्सियत को ख़त्म करके दुख देता है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी तबाहकुन साबित होता है। एक दफ़ा आप मोटापे का शिकार हो जाएं तो वज़न कम करना बेहद मुश्किल काम रहता है, लेकिन इस मसले का हल भी मेथी दाने में छुपा है। मेथी दाने का इस्तेमाल आपको तेज़ी से वज़न कम करने में मदद करता है। मेथी दाने से वज़न कम करने के लिए आपने निहार मुंह मेथी दाने का इस्तेमाल करना है। 1 गिलास नीम गर्म पानी लें और उसमें आधा चम्मच मेथी दाने को डालकर रात भर भीगने दें। सुबह उठने के बाद आपने सबसे पहले मेथी दाने को चम्मच की मदद से निकालना है और चबा चबा कर खाना है। इसके बाद जिस पानी में आपने दानों को भिगोया था उस पानी को भी पी लें। इंशाल्लाह ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। वज़न कम करने के लिए और ख़ास तौर पर पेट पर जो चर्बी होती है उसको कम करने के लिए बहुत मुफीद है। साफ़ और पुर रौनक स्किन पर हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन तमाम तर मसाइल से पाक हो और पुर रौनक हो। अगर आप भी यही चाहते हैं तो ये मेथी दाना आपके लिए ये काम कर सकता है। मेथी दाने का इस्तेमाल आपके खून को फाजिल मादों से पाक करता है, आपके खून को साफ़ करता है और आपकी जिल्द के नीचे मौजूद फाजिल मादों का भी ख़ात्मा करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर जो मुख्तलिफ़ मसाइल आते रहते हैं जैसे कि दाने, कील, महासे वगैरह, ये मसाइल नहीं आएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ रहेगी। रूखे सूखे और बेजान बालों से निजात पर हर कोई चाहता है कि उसके बाल घने हों, जानदार हों। अगर आप भी ये चाहते हैं तो मेथी दाने का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दें। मेथी दाना ना सिर्फ इन विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर हो जाता है जिनकी आपके बालों को ज़रूरत होती है, बल्कि मेथी दाने में ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बेहद मुफीद हैं। इसीलिए अगर आप घने, लंबे और शानदार जानदार बाल चाहते हैं तो आज से ही मेथी दाने का इस्तेमाल शुरू कर दें। दिल के दौरे और दीगर दिल के अमराज से बचाव। एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए आपको एक सेहतमंद दिल की ज़रूरत पड़ती है। मेथी दाने का इस्तेमाल आपके जिस्म में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेवल को कम करता है और हार्ट अटैक की कुछ बड़ी वजूहात मौजूद होती हैं। इसी तरह खून में मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स चर्बी के छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं जो आपके खून में मौजूद होते हैं, और अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो हार्ट अटैक आने के ख़तरात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह मेथी दाने का इस्तेमाल आपकी शरियानों के ब्लॉकेज को दूर करता है।
اس طرح میتھی دانے کا استعمال آپ کے دل کو صحت مند رکھتا ہے، نہ صرف آپ کو ہارٹ اٹیک بلکہ دوسرے امراض سے بھی بچاتا ہے۔ اکثر لوگوں کے سینے میں جلن کا مسئلہ رہتا ہے، میتھی دانے کا استعمال آپ کو اس مسئلے سے بھی نجات دلاتا ہے، بے حد مفید ہے۔ میتھی دانے کا استعمال خواتین کے لیے بھی بہت مفید ہے، ہارمونل امبیلنس کا خاتمہ کرتا ہے۔ اسی طرح پی سی اوز کے مرض کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ میتھی دانے کا استعمال آپ کو مختلف قسم کے موسمی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور طاقتور ایک اینٹی بیکٹیریل خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں اس میں۔ اگر آپ میتھی دانے کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو مختلف جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ جب موسم تبدیل ہو رہا ہو، یعنی گرمیوں سے سردیاں آ رہی ہوں یا سردیوں سے گرمیاں آ رہی ہوں، تو ایسے موسم میں آپ میتھی دانے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ مختلف قسم کی جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں وہ آپ پر حملہ آور نہیں ہو پائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کو نزلہ، زکام یا فلو کا مسئلہ ہے تو ان تمام مسائل کے لیے بھی میتھی دانے کا استعمال کیا کریں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے سینے میں بلغم رہتی ہے، ویسے یہ مسئلہ پورا سال رہتا ہے، تو وہ لوگ بھی میتھی دانے کا استعمال شروع کر دیں۔ انشاءاللہ سینے میں جمی ہوئی بلغم چلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے جسم سے خارج ہو جائے گی۔ کھانے پینے کی غلط عادتوں کی وجہ سے اکثر لوگوں کی بدہضمی کا شکار رہتے ہیں، اور اگر آپ بھی یہ بدہضمی کے مسئلے سے پریشان ہیں، آپ کو گیس رہتی ہے یا کھٹے ڈکار آتے ہیں، تو یہاں بھی میتھی دانہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ میتھی دانے کا استعمال بدہضمی کا خاتمہ کرتا ہے اور معدے سے نکال کر باہر کرتا ہے۔ ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مریض میتھی دانے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ اگر شوگر کے مریض میتھی دانے کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے شوگر کے مریضوں کی انسولین فنکشن کو امپاور کرتا ہے۔ میتھی دانے کا استعمال بے حد مفید رہتا ہے، اسی طرح آپ کو مختلف مسائل سے بھی محفوظ رکھے گا۔ میتھی دانہ آئرن سے بھرپور ہوتا ہے۔ ایسے تمام لوگ جن میں خون کی کمی ہے یا جن کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان میں آئرن کی کمی پائی جاتی ہے، تو وہ میتھی دانے کا استعمال لازمی کریں۔ انشاءاللہ خون کی کمی دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر مسلسل 15 دن میتھی دانے کا استعمال کیا جائے تو میتھی دانے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف جسم میں خون پیدا کرے گا بلکہ خون میں موجود فاضل اور زہریلے مادوں کا خاتمہ بھی کرتا ہے۔ میتھی دانے میں زبردست پین کلر خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ اگر جسم میں چھوٹے موٹے درد رہتے ہیں تو ان دردوں کے خاتمے کے لیے بھی آپ میتھی دانے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جسم کے کسی حصے کا درد دور کرنے کے لیے میتھی دانے کو پیسٹ بنا کر اس متاثرہ حصے پر لگایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ میتھی دانے کو آپ کھا لیں، نہ کہ پیسٹ بنا کر اس متاثرہ حصے پر لگائیں۔ لیکن اگر آپ نے اس متاثرہ حصے پر میتھی دانے کا پیسٹ اپلائی بھی کرنا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ وہ ایسا حصہ ہونا چاہیے جہاں زخم نہ ہو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، زخم کے اوپر میتھی دانہ لگا لیتے ہیں، جو کہ آپ کے زخم کو مزید خراب کر دے گا۔ میتھی دانے کا پیسٹ آپ نے اس جسم کے حصے پر لگانا ہے جہاں زخم موجود نہ ہو۔ زخم پر میتھی دانے کا پیسٹ کبھی بھی اپلائی نہیں کیجیے گا۔ اب ہم آپ کو میتھی دانے کے استعمال کے 3 طریقے بتائیں گے۔ میتھی دانے کے استعمال کے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1 گلاس نیم گرم پانی لینا ہے، اس میں آپ نے آدھا چمچ میتھی دانے کو بھگو دینا ہے اور پوری رات بھگو لینا ہے۔ جب صبح اٹھیں گے آپ تو سب سے پہلے چمچ کی مدد سے گلاس میں سے میتھی دانہ نکالنا ہے اور اچھی طرح چبا چبا کر اس کو کھانا ہے، اور جس پانی میں آپ نے بھگویا تھا اس پانی کو بھی پی لینا ہے۔ میتھی دانے کے استعمال کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گلاس میں پانی لیں، اس میں آدھا چمچ میتھی دانہ ڈالیں، پوری رات کے لیے بھگو دیں۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے میتھی دانے کو نکالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے۔ اس کے بعد اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ میتھی دانے کو چبانا پسند کرتے ہیں اور ان کو اکثر ذائقہ بھی نہیں پسند ہوتا میتھی دانے کا۔ تو ایسے لوگ جن کو میتھی دانے
کا ذائقہ نہیں پسند وہ اس کا پیسٹ بنا کر پانی سے نگل لیں، لیکن آپ نے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو میتھی دانہ پانی ہے وہ آپ نے پینا ہے۔ اگر میتھی دانے کا پانی ضائع کر دیں گے تو جو میتھی دانے کی غذائیت اس میں ہے وہ محروم رہ جائیں گے اس سے۔ میتھی دانے کے استعمال کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 10 سے 15 منٹ اس کو رات کو نیم گرم پانی میں بھگو دینا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد 10 سے 15 دانے جو میتھی دانے کے ہیں وہ لینے ہیں۔ اس میں 10 سے 12 دانے کلونجی شامل کرنے ہیں اور 1 چمچ شہد میں مکس کر کے آپ نے اس کو کھا لینا ہے۔ یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہترین رہتا ہے۔ اس سے آپ کو میتھی دانے کے تمام فوائد ملتے ہیں، کلونجی کے تمام فوائد ملتے ہیں اور شہد کے بھی فوائد ملتے ہیں، اور یہ بے حد مفید ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے میتھی دانے کے استعمال میں اکثر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، اور اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میتھی دانے کے بھرپور فائدے حاصل نہیں ہو پاتے۔ پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ میتھی دانے کو آپ لیتے ہیں اور بنا بھگوئے کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ اگر آپ بنا بھگوئے میتھی دانے کو چبا کر بھی کھاتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میتھی دانہ آپ کے اندر جا کے پھول لے گا اور آپ کو فائدے کے بجائے مزید نقصان ہوگا۔ تو میتھی دانے کو بنا بھگوئے کھائیں اور نہ ہی پانی کے ساتھ ویسے نگل لیں۔ دوسری غلطی جو لوگ میتھی دانے کے استعمال میں کرتے ہیں کہ میتھی دانے کو بھگو کر رکھ لیتے ہیں، لیکن جس پانی سے بھگوتے ہیں اس پانی کو پھینک دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ طرز عمل بھی کرتے ہیں تو میتھی دانے کی جو زیادہ تر نیوٹریشن ہے، غذائیت ہے، آپ اس کو بھگو دیتے ہیں۔ اسی لیے نہ صرف میتھی دانے کو چبا کر کھائیں بلکہ جس پانی سے بھگویا ہے اس پانی کو بھی لازمی استعمال کریں۔ میتھی دانے کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے، اسی لیے ایسے تمام افراد جن کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے وہ دانے کے استعمال سے پرہیز کریں۔ اور ایک آپ نے چیز اور یاد رکھنی ہے کہ روزانہ آپ نے میتھی دانے کا استعمال نہیں کرنا، ہفتے میں 1 یا 2 دن لازمی چھوڑنا ہے۔ 1-2 دن ناغہ کر کے ہفتے میں آپ میتھی دانے کا استعمال کریں تو آپ کو زیادہ بھرپور حاصل ہوگی غذائیت۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین میتھی دانے کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ حاملہ خواتین کے لیے میتھی دانے کا ہرگز استعمال نہیں کریں۔ حاملہ خواتین میتھی دانے کے استعمال سے بے حد نقصان دہ رہتے ہیں۔